رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے مسکراہٹ لے یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے۔ آپریٹر صاحب یہ آواز لے رہا ہے، مائک اچھا بول رہا ہے، اور اچھا کریں گے تو اور اچھا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، یا رسول اللہ مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، وہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے مہن، پیسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق فیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے واہ واہ واہ۔ سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ اور کہہ دو یزیدیوں سے اپنے وہ دن گنے، اما اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا، اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا۔ اور وفا بھی جھوم اٹھے، یوں وفا کرے کوئی۔ اگر واقعی شاعری سمجھتے ہیں، شاعری سننے کا شوق رکھتے ہیں، اگر شعر سمجھ میں آ جائے، دعائیں اسے نوازنے کی کوشش کیجئے گا کہ وفا بھی جھوم اٹھے، یوں وفا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی۔ اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، اما حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ آقا کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، آقا کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا کریم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن آج کل کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ صرف شہرت کے لیے گئے تھے، وہ صرف منصب کے لیے گئے تھے، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ صرف مرتبے کے لیے گئے تھے، وہ صرف حکومت کے لیے گئے تھے۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح یار، اس کو شہرت کی اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اما جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں نے تم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے، اس پر تم سے کچھ اجرت میں طلب نہیں کرتا ہوں۔ قرآن جیسی دولت، قرآن کی تعلیم میں تم تک پہنچائی ہے، اس پر بھی میں آپ سے کچھ دولت مال و ثروت طلب نہیں کرتا ہوں، درہم و دنانیر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ،
بلکہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اما اہل قرابت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو حسین کے گھر والے مراد ہیں، یہی تو کربلا والے مراد ہیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح، آخر اس کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اما اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو نبی کے گھر والے مراد ہیں۔ اللہ کی قسم جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہو، تو لوگوں بتلاؤ تو صحیح اس کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر جس کا ذکر نماز میں نہ کیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اما آل محمد سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ کی قسم یہی تو نبی کے گھر والے مراد ہیں۔ جس کا ذکر نماز میں نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح اور اس کو منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، حسین جمعے کے دن مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ترک فرما دے، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ چھوڑ دے اور حسین کو اپنے سینے سے لگا دے، اللہ کی قسم بتلاؤ تو صحیح یار اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہو، نماز ادا کر رہے ہو، حسین پشت پر سوار ہو جائے، مصطفیٰ اپنے سجدے کو طول دے دے، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دے، مصطفیٰ سجدے کو طویل کر دے، اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح اللہ کی قسم اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر فاطمہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو، اپنی چکی کو چلا رہی ہو، اما جبرائیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ روح الامین فرشتوں کا سردار ہو کر جس کا پیغام یہ رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ کی وحی کو، وحی کے الہی کو اللہ کے انبیاء کے پاس پہنچاتا ہو، وہ حسین کا پالنا جھلانے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ جنت سے تشریف لے آتا ہے۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ اکبر کبیرہ عید کے دن حسین کپڑوں کے لیے ضد کرتے تو جبرائیل جیسا فرشتہ حسین کا درزی بن کر کے اللہ اکبر کبیرہ حسین کا جنتی لباس لے کر کے آ جاتا ہے۔ تو لوگوں سنو سنو، حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے نہیں گئے تھے، وہ منصب کے لیے نہیں گئے تھے، وہ مرتبے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے۔ ایک تمثیل بیان کر کے، ایک مثال بیان کر کے آپ کی سماعتوں کو یہ بات میں قریب کرنا چاہتا ہوں۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اے لوگوں اسی بچے کو سید الشہداء کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی بچے کو امام عالی مقام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہمارے آپ کے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد کسی کا بچے BA کرتا ہے، کسی کا بچے BSc کرتا ہے، کسی کا بچہ BCom کرتا ہے، اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ MBBS تک کی ڈگری حاصل کیا کرتے ہیں، کوئی MD بننا چاہتا ہے، لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اچھی یونیورسٹیز کا رخ کیا کرتے ہیں، اچھے کالجز کا انتخاب کیا کرتے ہیں، ان کو چوز کیا کرتے ہیں، ان کو چنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بھائی کو معلوم ہے میرا بھائی امتحان دے گا، بھائی مولانا زین کے پاس آتا ہے، مولانا زین صاحب میرے بھائی کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بھائی کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ میرے بھائی کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا شاہد صاحب کے پاس والد محترم آتے ہیں، باپ کو پتا ہے میرا بیٹا امتحان لے گا، لیکن باپ یہ دعا نہیں کرتا ہے مولا میرے بچے کو امتحان سے بچا لے، بلکہ آتے ہیں مولانا شاہد صاحب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جبرائیل امی رجسٹر لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے یہاں پر جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ عام معمولی بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، جس وقت آپ کا دین لڑکھڑا رہا ہوگا،
جس وقت اسلام کا شجر طیبہ جگمگا رہا ہوگا، حسین کو ایک بڑا سخت امتحان دینا ہوگا۔ آقا جس کا سینٹر کربلا ہوگا، آقا جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا، مصطفیٰ فرماتے جبرائیل بتلاؤ تو صحیح آخر وہ کتنا سخت امتحان ہوگا، وہ کتنا مشکل امتحان ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بڑا سخت امتحان ہوگا، وہ بڑا مشکل امتحان ہوگا۔ آقا ان کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا اسی پر پس نہیں کیا جائے گا، ان کی ننھی سکینہ کے گالوں پر تماچے لگائے جائیں گے، ننھی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی جائیں گی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے، مجھ کو مذہب بہت پیارا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے 19 سالہ بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا جائے گا۔ 18 سالہ نوجوان بیٹے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، ان کے 6 ماہ کے شیر خوار بچے علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا، ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، ان نبی کی پاک گھر والیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جائیں گے، حسین کی پاک بیویوں کو ننگے سر کر دیا جائے گا، اہل بیت کی پاک بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، بلکہ شہدائے کربلا کے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں آقا بہت ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل سنو سنو، سورخ کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے دعاؤں سے نوازنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل سنو سنو، ارے یہ تو تم 3 دن کی بات کرتے ہو، اگر اس اسلام کی خاطر، اس دین متین کی خاطر میرے نواسے حسین کو اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو میرا نواسا 3 سال بھوکا پیاسا تو رہ لے گا، لیکن میرے اسلام کی عزت کو بچا۔ واہ 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 واہ، میرے اسلام کی عزت کو بچا لے گا۔ اب لوگوں اللہ اکبر کبیرہ، ماں فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہیں، اے بیٹا حسین یہ تیری ماں فاطمہ ہے، فاطمہ اگر واقعی تیری رگوں کے اندر فاطمی دودھ ہے تو وہ ضرور چھلانی پیدا کرے گا، اے بیٹا وہ ضرور چھوڑ کرے گا۔ دیکھ میرے بیٹا حسین، زمانہ کہے گا میرے بابا نے اس دین کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لوگوں نے تیرے نانا کو مجنوں کہا تھا، لوگوں نے تیرے نانا مصطفیٰ کو پاگل کہا تھا، لوگوں نے جادوگر کہا تھا، لیکن اس اسلام کی خاطر میرے بابا سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ لوگوں نے طائف کے میدان میں تو حد کر دی تھی، اتنا پتھر میرے بابا تیرے نانا کو مارا گیا تھا۔ اے نوجوانوں آج ایک اسلام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اسلام کی عظمت کو اللہ کی قسم تم نہیں سمجھا کرتے ہو، تم تو راتوں کو 12 1 2 بجے پر اللہ اکبر کبیرہ واٹس ایپ فیس بک انسٹا ٹویٹر وغیرہ پر اپنے وقت کو صرف کیا کرتے ہو، اسلام کی اہمیت کو تم نہیں سمجھا کرتے ہو۔ اللہ کی قسم کتنی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد، کتنے مصائب و آلام کو جھیلنے کے بعد ہمارے اسلاف نے ہم تک اسلام جیسی دولت کو پہنچایا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، میاں امام صاحب کو ہمارے والد محترم بلا لائے، اذان کان میں پڑھ دی گئی، کچھ بڑے ہوئے بسم اللہ خوانی کرا دی گئی، اس لیے اللہ کی قسم نوجوان تو کچھ اہمیت اسلام کے نہیں سمجھا کرتا ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو تو نہیں پڑھتا ہے، اپنے اسلاف کے ہسٹری کو نہیں پڑھا کرتا ہے، تجھ کو اخبارات پڑھنے کا شوق ہے، تجھ کو دوسروں کے ہسٹریاں پڑھنے کا شوق ہے۔ اللہ کی قسم اگر تو نے تاریخ نہیں پڑھی ہے تو اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، تو نے مطالعہ ہسٹری کا نہیں کیا ہے تو مذہب اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تو نہیں پڑھتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن سورخ کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ کی
قسم قرآن نہ پڑھو گے ایسا ہو سکتا ہے تم کو مٹا دیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کرو گے تم کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دو گے، اللہ کی قسم تم کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر قرآن کے حفاظت کی بات آتی ہے، قرآن کے ذمے کی بات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اما ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں واہ واہ واہ۔ اماں فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہیں، اے بیٹا حسین تیرے نانا جان نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد اس اسلام کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کی ہے، اے بیٹا حسین تجھ کو صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ اب باپ حیدر کا نمبر آتا ہے، حیدر ٹیوشن دے رہے ہیں، اے بیٹا حسین یہ تیرا باپ علی ہے، علی جس وقت تیرے نانا مصطفیٰ دشمنوں کے نرغے میں آیا کرتے تھے تو علی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے مقابلے میں آ جایا کرتا تھا، لیکن تیرے نانا کو آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اے بیٹا حسین اگر واقعی تیری رگوں کے اندر فاطمی دودھ حیدری خون ہے تو وہ ضرور چھولانی پیدا کرے گا، وہ ضرور جوش مارے گا۔ اب نانا مصطفیٰ ٹیوشن دے رہے ہیں، اے بیٹا حسین یاد رکھنا اگر تو نے کربلا کے میدان میں صبر و استقامت سے کام نہیں لیا تو زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ کیا تھا، نواسے نے اس کو توڑ دیا، نانا نے جس دین کو پھیلایا تھا نواسا اس کو بچا نہیں سکا، نواسا اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اے بیٹا حسین میں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، لوگوں نے مجھ کو پاگل کہا تھا، لوگوں نے مجھ کو مجنون کہا تھا، اے بیٹا حسین لوگوں نے مجھ کو دیوانہ کہا تھا، لوگوں نے حد و تب کرتی تھی جب میں حالت سجدہ میں ہوتا تھا، فلا فلا کی اونٹ کی ذبح کی ہوئی اوجڑی میری پشت پر رکھتی جاتی تھی۔ اے بیٹا حسین میرے حلقوں میں میری گردن میں پھندا ڈالنے کے بعد اس زور سے کھینچا جاتا تھا، حد ہو جاتی تھی، میری آنکھیں باہر آ جایا کرتی تھی۔ اس لیے بیٹا حسین تجھ کو صبر سے کام لینا ہے، ورنہ زمانہ کہے گا نانا نے تو دین پھیلایا تھا، نواسا اس کو بچا نہیں سکا۔ عرض کرتے ہیں اے نانا مصطفیٰ یہ تو تم 3 دن کی بات کرتے ہو، یہ تو تم ایک خاندان کی بات کرتے ہو، اگر اللہ حسین کو ایسے سینکڑوں خاندان بھی ادا کرے گا تو حسین آپ کے دین کی خاطر، حسین آپ کے مذہب مہذب اسلام کی خاطر ایک ایک کر کے تمام خاندان کو تو قربان کر سکتا ہے، لیکن نانا مصطفیٰ آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نانا مصطفیٰ آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو لوگوں بتلاؤں حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ اللہ کی قسم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے، بلکہ حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے، وہ اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کر کے، وہ اپنے بچوں کی بھتیجوں کی قربانی پیش کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگوں بہت اختصار کے ساتھ میں گفتگو کو سمیٹنے کی جانب چلتا ہوں۔ اللہ اللہ تقریباً 150 خطوط لکھے گئے ہیں کوفیوں کی جانب سے۔ عبداللہ ابن زبیر دیگر اصحاب نے مشورہ دیا ہے، اے آقا حسین آپ تو جانتے ہیں اس سے پہلے کوفیوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا تھا، اس لیے آپ کوفہ مت جائیے گا۔ جب خطوط پر خطوط، خط پر خط پہنچتے رہے
رہے حضرت مسلم ابن عقیل کو ان کے دو صاحبزادوں کے ساتھ کوفے کو روانہ کیا گیا۔ اس وقت کوفے کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں، استقبال پرزور طریقے سے ہوا ہے، لوگ حضرت مسلم کے دست پرست پر امام عالی مقام کی بیعت لیتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر یزید پلید کو پتہ چلا ہے حضرت نعمان ابن بشیر کی گورنری کو معزول آپ کو گورنری سے کیا ہے۔ ابن زیاد بدبخت اس شقی کو، اس ازلی بدبخت کو بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم اب وہی کوفہ جو امام حسین سے محبت کرنے والوں کا مرکز تھا، اب وہی کوفہ جو حسین کے نام پر جان قربان کرنے والوں کا مرکز تھا، وہی کوفہ کہ جنہوں نے 150 تقریباً خطوط لکھ کر مسلم ابن عقیل ان کے دو صاحبزادوں کو بنایا تھا، اب ان کو کوئی اللہ کی قسم گھر ایسا نظر نہیں آتا ہے جو مسلم ابن عقیل کو پناہ دی جائے۔ مسلم ابن عقیل کو اب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ مسلم ابن عقیل اس سے پہلے خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، اے امام آپ بھی کوفہ میں آ جائیے گا، لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر سے وہ قافلہ چلا ہے۔ لوگوں مختصر لفظوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کوفے کے حالات بگڑے ہیں۔ مسلم ابن عقیل ان کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 7 محرم الحرام بروز منگل کو وہ نورانی قافلہ مقام نینکا میں اچانک رکا ہے۔ امام نے اپنے صاحبزادے علی اکبر سے پوچھا ہے بتاؤ بیٹا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے والد محترم اس کو نینکا کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہا ہاں کربوبلا بھی اس کو کہتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر ارے یہی تو ہمارا مسکن ہے، یہی تو ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہیں پہ رہ کے جام شہادت نوش فرمانا ہے، اور یہیں پہ تو نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں وہ آخری رات محرم الحرام کی آخری رات آتی ہے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا ہے اے میرے پیارے ساتھیوں بہت توجہ کے ساتھ حسین کی اس گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ امام عالی مقام نے خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا ہے اے میرے پیارے ساتھیوں ہم جو مدینے سے یہاں پر آئے ہیں ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم جنگ کے ارادے سے یہاں پر آئے ہو، ہم جنگ کا ارادہ لے کر نہیں اپنے گھروں سے چلے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا اس لیے ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ اور اے میرے ساتھیوں یہ کوفہ والے اپنے ہاتھوں کو اہل بیت نبوت کے خاندان کے خون سے رنگنا چاہتے ہیں، یہ اپنے تلواروں کو حسین ابن علی کے خون سے رنگنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم تو جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے تھے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کسی کے باپ کی محبت آواز دے رہی ہو، کسی کو کسی کی ماں کی ممتا بلا رہی ہو سکتا ہے کسی کو کسی کے بچوں کا پیار اپنی جانب بلا رہا ہو۔ اس لیے اے میرے ساتھیوں حسین آپ سے راضی ہے، وہ کل بروز قیامت آپ کی شفاعت اپنے نانا مصطفیٰ سے بھی کروائے گا۔ اگر تم میں کوئی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہو تو وہ اپنے گھر کو جا سکتا ہے۔ امام حسین نے اجازت دی ہے، اللہ کی قسم کوئی ساتھی ٹچ سے مچ نہیں ہوا ہے۔ حسین نے دیکھا ہے یہ رات کا موقع ہے اور یہاں پر چراغ بھی روشن ہو رہا ہے۔ علامہ جلال الدین امجدی نے تاریخ طبری کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ جو چراغ چل رہا ہے اس کو گل کر دیا جائے، اس کو بجھا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے چراغ کی روشنی کی وجہ سے، اجالے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے باپ کی شفقت یاد تو آ رہی ہو، ان لوگوں کو ماں کی ممتائیں آواز تو دے رہی ہو، بچوں کا پیار اپنی جانب کھینچ تو رہا ہو، لیکن میں ان کو دیکھ رہا ہوں اس لیے یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے چراغ کو گل کرانے کے بعد کہا ہے اے میرے ساتھیوں اگر اب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہو حسین اس سے راضی ہے
ہے وہ اپنے گھر کو جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ساتھی نہیں گیا ہے۔ حسین نے دیکھا ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میری نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں، شاید اس لیے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی محبت آواز دے رہی ہو۔ امام نے نظروں کو جھکایا ہے، جھکانے کے بعد آنکھوں کو بند کیا ہے، بند کرنے کے بعد امام کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اگر تم میں کا اب بھی کوئی جانا چاہتا ہو، کیونکہ اس کربلا کے میدان میں اب موت اس کا مقدر بن چکی ہے جو یہاں پر ٹھہرے گا، یہاں موت کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ ظالم یزید یہ اپنے ہاتھوں کو اہل بیت نبوت کے خاندان کے خون سے رگنا چاہتے ہیں، یہ حسین ابن علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر جانا چاہتے ہو، موت سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہو، حسین اس سے راضی ہے، حسین اس کو اجازت دیتا ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم جب تمام ساتھیوں نے اتنا سنا ہے، اتنا سننے کے بعد دست عرض کرتے ہیں اے امام آپ ہم سے جانے کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہم سے ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ارے امام موت کا آنا تو برحق ہے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تب بھی تو موت آ کے رہے گی۔ ارے کل نفس ذائقۃ الموت کا مستعملہ برحق ہے، 7 تالوں میں جا کے بند ہو جائیں گے، امام موت تب بھی آ کے رہے گی۔ لیکن میرے امام اگر ان یزیدی کتوں کے، ان یزیدی مرغے کے درمیان آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے تو زمانہ غدار کہے گا، اور یہیں پہ رہ کر میرے امام جام شہادت نوش کریں گے تو زمانہ مصطفیٰ کا وفادار کہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ زمانہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بولو یار، زمانہ مصطفیٰ کا وفادار کہے، بولیں زمانہ مصطفیٰ کا، بولیں زمانہ مصطفیٰ کا۔ آپ اگر حسین کے وفادار ہیں تو بولیں محبت سے یا حسین، یا حسین۔ حسین اور عرض کرتے ہیں اے امام آپ جانے کی بات کرتے ہیں، اے بھائی نوجوان، اے بھائی وہ تو نہیں گئے لیکن آپ ضرور چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹھیں 10-20 منٹ کی بات ہے، بیٹھیے ادھر، بیٹھیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں اے امام آپ چھوڑ کے جانے کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس تیر ہوں گے تو تیروں سے آپ کا ساتھ نبھائیں گے، تیر نہیں ہوں گی تلوار سے آپ کا ساتھ نبھائیں گے، تلوار نہیں ہوں گی تو نیزے پرچیوں سے آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ اے امام نیزے پرچی نہ ہو، تیر و تلوار نہ ہو تو جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کی ایک ایک رمق باقی رہے گی، ہمارے جسم کے اندر جان سلامت رہے گی، حسین ہم آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ میرے امام نے سوریخ والوں جب اتنا سنا تھا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، جملہ میرے امام نے کہ اس وقت اللہ اللہ، امام نے ایک جملہ کہا تھا اور یہ کربلا کی تاریخ رہی ہے، چاہے وہ مسلم ابن اوسجا ہو جو اپنی بیوی اور 8 سال کے ننھے سپاہی اپنے بچے کے ساتھ آئی تھی، چاہے وہ حضرت زہیر رہے ہو، یہ کربلا کی تاریخ ہے کہ جب تک حسین کے ساتھیوں میں سے ایک ایک جان بھی باقی تھی تو اہل بیت نبوت کے کسی بھی فرد کو یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اللہ، کہ حسین جب تک ہم باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، کوئی آپ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھے یہ ہم کو گوارا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ،
اور مسلم ابن اوسجا اللہ کی قسم جب شہادت کا وقت قریب آیا نا اپنے دوست ظہیر سے کہا اے دوست تجھ کو معلوم ہے نا میں کیا چاہتا ہوں کہ ہاں دوست مجھ کو معلوم ہے تو یہ چاہتا ہے نا کہ تو اب جام شہادت نوش کرنے والا ہے وقت قریب ہے تیرے بیوی کا تیرے بچے کا میں خیال رکھوں کہ نہیں آپ غلط سمجھے ہو ظہیر میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرے بیوی کو میرے بچے کو وصیت کر دینا ان کے جسم کے اندر جان باقی رہے حسین کے گھر والے کے کسی فرد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے امام حسین نے دیکھا تھا اسی لمحے میں 7 سے 8 سال کا آج ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کی قسم بچہ روتا تو موبائل تھماتی ہے موبائل کہ بیٹا ہوا اور آج کی ماں بگڑ گئی حضرت مولانا زین الصاحب تو اللہ کی قسم یہ نوجوان نئی نسل بگڑ گئی ماں ام الخیر ام الورا ہوتی تھی یار بیٹا بھی کوئی اور نہیں جن کی 11ویں مناتے ہو نا 11ویں والا ولیوں کا امام ہوتا تھا ماں راتوں کو اٹھ کر اب تو خود 9-10 بجے اٹھ رہی ہے کتنیوں کی لڑائیاں ساس سے صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بیچاری ساس وہ پرانے زمانے کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی عورتوں کو دیکھو کہ وہ خود بھی فجر میں اٹھتی ہیں اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے دعوت دیتی ہیں اور فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہیں دیکھا نہیں ہماری آپ کی مائیں لیکن آج کی پیاری یہ ماں 9-10 بجے تک سوتی ہے تو بتاؤ بچہ قرآن کیسے حاصل کرے بچہ عالم دین کیسے بنے اللہ اکبر کبیرہ ماں راتوں کو اٹھ کر اگر تہجد کی نماز ادا کرنے والی ہوتی ہے تو میاں بیٹا بھی کوئی اور نہیں جس کا دن رات گین تم گاتے ہو گن گاتے ہو حضرتوں کا حضرت اعلیٰ حضرت ہوتا دکھا تو شکتیمان جب یہ شکتیمان بیوی مان بنتا سب سے پہلے بڑھیا کی کھاٹ بنا دیتا اللہ کی قسم لیکن وہ مسلم ابن اوسجا کا 7 سال 8 سال کا سپاہی تلوار کربلا کے میدان میں لہراتا حسین نے دیکھا یہ بچہ کس کا ہے عرض کی حضور یہ مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہے سبحان اللہ اللہ کی قسم تو بات یہاں پر چل رہی تھی میرے حسین نے لوگوں سورخ والو قنوج والو ایک تاریخی جملہ کہا تھا یہی تھی نا بات متوجہ ہیں آپ سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں یہ بات کو ختم کر لیا جائے سبحان اللہ بات مکمل کر لی جائے ایک جملہ کہا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر فرش زمین پر وہ صرف کربلا کی بات نہیں ہے صرف مکہ مدینہ ملک شام ملک عراق لیبیا شام برما میانمار ایک ملک کی بات نہیں پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر زمین کے خطے پر تاریخ طبری میں حضرت اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ روئے زمین پر جیسے میرے ساتھی ہے ایسے کسی کے ساتھی نہیں کیا جملہ حسین نے اپنے ساتھیوں جیسے میرے دوست ہیں ایسے کسی کے دوست نہیں لوگوں بات کو اور زیادہ مختصر اب میں کرنا چاہتا ہوں وہ وقت آیا ہے لوگوں جنگ شروع ہوئی ہے 10واں دن وہ آیا ہے جنگ شروع ہونے کے بعد چکے باندھی گرے حسین کے ساتھی جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں انہی میں ایک نمبر حضرت قاسم کا آتا ہے آئے ہیں چچا جان ہم کو بھی تو رن میں جانے کی اجازت دیجئے گا ہم کو بھی تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دیجئے گا سمجھا
समझाया, बेटा भतीजे तू मेरे भाई की वाहिद अकेली निशानी है, अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो मेरे भाई कोई निशानी बाकी नहीं रहेगा। और इनका अक़्द, ये हज़रत कासिम वो हैं 19 साल की इनकी उम्र, हज़रत सकीना इमाम की बेटी से निकाह इनका होना तय पाया था। अल्लाह अल्लाह, हज़रत कासिम इसरार पर इसरार और शौक़ शहादत। तो लोगों अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की कुर्बान जाओ, जामे शहादत नोश करने का जज्बा। एक ज़िरा होती है, ज़िरा समझते हैं, ज़िरा को नहीं समझते होंगे, मैं तशरीह के ये देता हूँ। ज़िरा ये वो लिबास होता है जिसको पहनकर जंग में लड़ा जाता है, लोहे का लिबास। अगर कोई तीर से हमला करे कुछ नहीं होने वाला, तलवार से हमला करे लोहे का लिबास होता, उस पर कुछ असर नहीं होता है। लेकिन अल्लाह की कसम शौक़ शहादत हज़रत कासिम का ऐसा है, ज़ीरा तक को नहीं पहना है, सिर्फ अचकन कुर्ता पहने हुए चचा से इसरार किए जा रहे हैं। चचा ने इजाज़त दी है, रन में आए हैं हल्मी मुराद वारिस, है कोई हसन के बेटे से, अली के पोते से मुकाबला करने वाला, है कोई हुसैन के भतीजे के मुकाबले में आने वाला। अमर इब्न साद उस अज़ली बदबख्त ने अज़रक जो इराक़ी नामी मशहूर पहलवान था उससे कहा है कि जा तू कासिम का मुकाबला कर। अरे अमर बिन साद तुझको क्या हो गया, तू जानता नहीं है? वो अज़रक कहता है मेरी पहलवानी का चर्चा मुल्क इराक़ ही नहीं, मुल्क शाम में मेरी पहलवानी का चर्चा होता है, मुल्क इराक़ में मेरी पहलवानी का लोग जिक्र किया करते। तू बच्चे के मुकाबले में आने की मुझसे बात किया करता है। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे, उन 4 में जो सबसे छोटा बेटा है वही इसके लिए बच्चे काफी है। अल्लाह अकबर, सबसे छोटे बेटे को भेजा है, उसने इमाम कासिम पर वार किया है, हमला करना चाहा है। हजरत कासिम ने उसके वार को अल्लाह अकबर कबीरा ढाल से रोका है। रोकने के बाद एक ऐसा जवाबी हमला किया है, करारा जवाब दिया है। अल्लाह की कसम एक ही झटके के अंदर उस खबीस के अल्लाह अकबर कबीरा जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, वासिल जहन्नम कर दिया है। दूसरा बेटा आता है, मुख्तसर लफ्जों में तीसरा आया, चौथा आया। अब वही अज़रक जो हज़रत कासिम से मुकाबला करने के लिए आर महसूस कर रहा था, शर्म महसूस कर रहा था, हया महसूस कर रहा था, अपने आप में बेइज्जती इंसल्ट समझ रहा था, वही मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आता है और हज़रत कासिम से कहता है ऐ कासिम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत कासिम ने इतना सुना है, सुनने के बाद कहा है ऐ अज़रक अल हर्बु खुदअतुन के पेशे नज़र। अब तुम मशहूर पहलवान बनता है जिसको ये मालूम नहीं है जीन को किस तरीके से घोड़े पर कसा जाता है, किस तरीके से घोड़े को जंग के लिए तैयार किया जाता है, तो वो क्या जंग में मुकाबला कर सकता है? इतना हज़रत कासिम ने कहा था। उसने देखा शायद मुझसे घोड़े की जीन मानने में, घोड़े को तैयार करने में कोई गलती हो गई है, घोड़े की जानिब देखा है। अल हर्बु खुदअतुन के पेशे नजर हज़रत कासिम ने एक ऐसा वार किया है, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा करके वासिल जहन्नम कर दिया है। अब यजीदियों के अंदर खलबली मच गई है। अरे हुसैन के भतीजे की तलवार को रोक लिया जाए, अली के पोते की तलवार को रोक लिया जाए, हसन के बेटे की तलवार को रोक लिया जाए। हजरत कासिम अल्लाह अकबर कबीरा लाशों के पुश्ते लगाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने में 3 दिन के भूखे थे, प्यासे थे, शिद्दत प्यास ने हजरत कासिम को तड़पाया। निदा लगाई अल अतश या अमता, ऐ चचा जान पानी, ऐ चचा जान पानी। अगर चंद पानी के कतरे आपके भतीजे को मिल जाए तो ऐ चचा जान ये आपका अकेला भतीजा यजीदी कुत्तों पर गालिब आ जाएगा। अर्ज करते हैं चचा जान पानी। इमाम आली मकाम समझाते हैं ऐ लोगों 19 साल की उम्र में तुमको क्या आता है? तुम सही तरीके से नमाज का नौजवान हो, तुमको तरीका नहीं आता है। यार आज इतनी बुज़दिली मुस्लिम कौम के अंदर फैल चुकी है। अल्लाह अल्लाह, अर्ज करते चचा जान पानी के चंद कतरे अगर भतीजे को आपके मिल जाए। समझाते हैं बेटा कासिम तुम पानी की
تم یزیدی کتوں کے ہاتھ سے پینے کی بات کرتے ہو؟ ارے نہر کوثر کو دیکھو، کوثر کے جام کا پیالہ لیے ہوئے نانا مصطفیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حسین نے تسلی دی ہے، ہر بھتیجا قاسم پھر پلٹا ہے، ندا لگائی کہ اب کوئی اکیلے تنہا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، تنہا حضرت قاسم کے مقابلے میں آنا والا نہیں تھا۔ چاروں جانب سے تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی یلغار ہے، برچھیوں کی بوچھار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 27 زخم حضرت قاسم کے لگ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی اسنا میں، اسی درمیان اللہ اللہ، اس شیث ابن سعد بدبخت نے ایسا تیر چلایا ہے، ایسا نشانہ لگایا ہے، حضرت قاسم کے سینے میں پیوست ہو کے پشت میں نکل جاتا ہے۔ حضرت قاسم پشت فرس سے، گھوڑے کی پشت سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ندا لگاتے ہیں ادرکنی ادرکنی یا امتا، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی تو خبر فرما لیجئے، اپنے بھتیجے کی تو دستگیری فرمائیے، اپنے بھتیجے کی رہنمائی فرمائیے۔ اے لوگو یار، تم بھی تو اولاد والے ہو یار، اولاد کا درد تم سمجھا کرتے ہو، اللہ کی قسم اولاد کے درد کو تم سمجھنے کی کوششیں کیا کرتے ہو۔ حضرت امام عالی مقام آئے ہیں، بھتیجے کو سنبھالا ہے، سنبھالنے کے بعد باہوں میں لیا ہے، لڑنے کے بعد جو بھالا نیزہ حضرت قاسم کے وابست سینے میں تھا اس کو جیسے ہی نکالا ہے، اے لوگوں خون کا فوارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے وہ حسن کی واحد نشانی جام شہادت نوش کر لیا کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس طریقے سے لوگوں جنگ چلتی چلی جا رہی ہے، علی اکبر کا نمبر آیا ہے، اس کے بعد حضرت عباس، اللہ اکبر، آپ سے نہیں رہا گیا ہے، بچوں کا پیاس سے تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، بھائی کے پاس آتے ہیں، بھائی کتنے میرے ساتھی، ہمارے بھائی بھانجے بھتیجے بغیر پانی کو پیے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اے بھائی مجھ کو بھی جانے کی اجازت دیجیے گا، میں حسینی قافلے میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ حسین نے سمجھایا بھائی تم ہی تو میرا علم اٹھانے والے ہو، تم ہی تو میرے علمدار ہو، بتاؤ تمہارے علاوہ میرا کون علم اٹھائے گا؟ عرض کرتے بھائی جان مجھ سے اب نہیں رہا جاتا، علی اصغر و سکینہ کا پیاس سے تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ہے، اے بھائی مجھ کو اجازت دیجیے گا۔ حضرت امام عالی مقام سے اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں، اجازت طلب کی ہے، طلب کرنے کے بعد آپ نے مشکیزہ لیا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، نہر فرات کی جانب اپنے گھوڑے کو ڈالا ہے، جانے کے بعد خطبہ دیا ہے۔ اے یزیدیو 150 تقریباً خطوط لکھنے کے بعد تم نے امام کو بلایا، جب امام یہاں پر آ گیا تو تم ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا ہے، تم نے ان کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دینے کے بعد تم نے ان کے خاندان کو، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب بھی تم جو ہے ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہو، ان کے خون کے کیسے ہیں یزیدیو کوفیو، تم پیاسے ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ سمجھایا ہے کہ مان جاؤ مت رنگو اپنے ہاتھوں کو اہل بیت نبوت کے خون سے، مان جاؤ حسینی قافلے پر پانی بند مت کرو، ندا لگائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ظالم کتا بدبخت بولا ہے علی عباس سن لو، تمام دنیا کے لیے تو پانی ہے لیکن حسین کے گھر والوں کے لیے قطرہ بھی پانی نہیں ہے، اگر تمام دنیا کے اندر پانی پانی ہو جائے تب بھی حسین کے گھر والوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت عباس کو چلا لایا ہے اور وہ یزیدی بدبخت کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بھائی حسین سے کہہ دو یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم قاسم رضا منظری کا ایمان بولتا ہے، علی عباس نے کہا ہوگا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔
سبحان اللہ سر کٹا تو سکتا ہے، ظالم نہیں مانے اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی جانب ڈالا ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں، تلوار علی عباس کی چلتی چلی جا رہی ہے، ایک آہنی لوہے سی دیوار نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، لیکن حضرت عباس و علمدار اللہ کی قسم جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، نہ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ تو اللہ کی قسم امتحان دینا تھا، اسلام کا تحفظ کرنا تھا، ورنہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی۔ اور آج کل کچھ بدبخت کہہ دیا کرتے ہیں حضرت کربلا کے میدان میں حسین کو پانے نہیں ملا، ایک جاہل جرجیس انصاری، جاہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس بدبخت نے کہا تھا سوشل میڈیا پر آپ سن سکتے ہیں، حسین کربلا کے میدان میں پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اللہ کی قسم ہے بدبخت سن لے، میں تجھ کو آج یہاں سے بتلانا چاہتا ہوں، اما یار میرا حسین کیا پانی کے لیے ترسا ہے، اللہ کی قسم خود نہر فرات کا پانی لبے حسین کے لیے ترسا ہے۔ آپ کہو گے کس لیے؟ اما میاں ان کو پانی نہیں پینا تھا، آج سے تقریباً 850 سال پہلے پیچھے جانے کی ملک ہندوستان میں آپ کوشش کیجئے گا، میں آپ کو ملک ہندوستان ہی کے اندر راجستھان ایک صوبہ پڑتا ہے، اس صوبے کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ایک ضلع اجمیر کے نام سے پڑا کرتا ہے، لوگوں کربلا کے میدان میں بھی پانی بند کیا گیا تھا، اجمیر محلہ کی دھرتی پر بھی پانی بند کیا گیا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں دین کو بچانا تھا اور اجمیر محلہ میں دین کو پھیلا، واہ 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 وہاں بھی پانی بند۔ واہ واہ واہ، توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی، وہاں بھی پانی بند، یہاں بھی پانی بند۔ کیوں نہیں پیا حسین نے پانی؟ کہتے ہیں لوگ حسین کو پانی نہیں ملا، نہیں، پانی بند۔ غریب نواز نے اپنے خادم کو بھیجا، میرے خادم، اور حسین کی اس پیاس کا جواب بھی دیا، انا ساغر سے کہہ دینا کہ تجھ کو خواجہ نے بلایا۔ سبحان کہنا اللہ تھا، ارے سنے ہو نہیں سنے ہو، کتنا پرانا واقعہ ہے، سنے ہو یار تو بولو محبت سے یا حسین، حسین کی بات چلی ہے، بولو یا حسین۔ تجھ کو خواجہ نے بلایا، خواجہ کا نام نہیں سنے ہو، ہندوستان میں نہیں رہتے ہو، تجھ کو الحمدللہ ہم تو خواجہ راجہ والے ہیں نا، بولیں سبحان اللہ۔ چند لمحے میں پورا ساغر کاسے میں سما گیا کہ وہ بن مانگے عطا کر دے، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ نقیب صاحب بڑے بڑے اچھے شعر سنا رہے ہیں، ہماری بھی شاعری یار سمجھ میں آئے تو دعاؤں سے نوازیں کہ وہ بن مانگے عطا کر دے، عنایت ہو تو ایسی ہو، شجر تعظیم کو آئے حکومت ہو تو ایسی ہو، اور سمٹ کر آ گیا ساغر میرے خواجہ کے پیالے میں، میاں انا ساغر بھی کیا اٹھا، حکومت ہو تو ایسی ہو، انا ساغر بھی کیا اٹھا، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ پیالی کاسے میں، پیالے میں پانی سمایا ساغر کا، اور حسین کی پیاس کا جواب دیا، سن لو میرا حسین پانی کے لیے نہیں ترسا تھا، کسی نے کہا تھا کہ پانی نہیں ملا تو کسی نے کیا خوب اس کی تشریح کی تھی کہ رحمت خالق اکبر کی نشانی پانی۔ اگر شعر اچھے لگے تو دعاؤں سے نوازے، رحمت خالق اکبر کی نشانی پانی۔ کسی نے کہا تھا کربلا کے میدان میں حسین کو پانی نہیں ملا تو اس کا جواب اپنے اشعار کے ذریعے سے دیا تھا، ہمارا رحمت خالق اکبر کی نشانی پانی، آنکھ بہتی ہے سناتا ہوں کہانی پانی، پتھروں کو عطا کرتا ہے روانی پانی، ایک حصے میں زمین تین میں پانی پانی، ایک مدت سے چلا آتا تھا سستا پانی، کربلا جا کے خون سے مہنگا ہوا پانی، یوں تو شبیر کو درکار نہیں تھا پانی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی، اپنی بیٹی کو اگر دیتے اجازت شبیر آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، شیر نے ہاتھ میں لے کر جو پھینکا پانی، کس طرح سے کروں تشریح وفائے عباس، اما ہاتھ کٹوا دیے وہ جن سے چھوا تھا پانی، یوں تو شبیر کو درکار نہیں تھا پانی، پانی ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی، اور اپنی بیٹی کو اگر دیتے اجازت شبیر آسمانوں سے منگا لیتی سکینہ پانی، اور میرے حسین کی پیاس ایک راز تھی ورنہ کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، واہ واہ واہ، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا سبحان اللہ، عباس نے اپنے گھوڑے سبحان کو اللہ، نہر فرات میں ڈالا، مشکی زبرہ بائیں کاندھے پر لٹکایا خیمے
ایک چلو پانی لیا، پینے کو سوچا، چلو کے قریب کیا، بچوں کا پیاس سے تڑپنا یاد آیا، چلو کا پانی پھینکا کہ حسینی خیمے کے بچے پیاسے رہیں اور عباس پانی پیے، عباس کو یہ گوارا ہرگز نہیں۔ پانی پھینکا، گھوڑ مشکیزے کو بائیں کاندھے پر ڈالا، چلتے چلے جا رہے، جزیری خیمے میں شور برپا ہو گیا، شور ہو گیا کہ اگر اپنی بیویوں کے سروں سے یتیمی کا داغ ہٹانا چاہتے ہو، بیوہ کا داغ نہیں لگانے دینا چاہتے، اگر چاہتے تمہارے بچے یتیم نہ ہو، عباس کو روک لو، پانی حسین کے خیمے میں نہیں جانے پائے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا سہاگ سلامت رہے، تم چاہتے ہو تمہارے بچے یتیم نہ ہو، تو روک لو عباس کو۔ تیروں کی بوچھار، تلواروں کی الغار، وہ حسینی شیر خیمے کی جانب روا دوا، لیکن ایک زرارہ بدبخت دھوکے سے پیچھے سے تلوار سے ایسا وار کیا، ایک وار میں علی عباس کا، حضرت عباس کا بایاں بازو اللہ اکبر کبیرہ جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت عباس نے تیزی کے ساتھ مشکیزے کو دائیں کاندھے پر ڈالا، لیکن ازرق بن نوفل اس بدبخت نے ایسا وار کیا، اللہ اللہ، دایاں بازو بھی جسم سے الگ کر دیا گیا، مشکیزے کو منہ میں لٹکایا، دانتوں سے دبایا، پھر بھی خیمے کی جانب گھوڑے کو بڑھانا چاہا ہے، لیکن ایک نشانہ مشکیزے میں ایسا لگا، پورے مشکیزے کا پانی ختم۔ حضرت عباس پر تلواروں سے حملہ کر دیا گیا۔ عباس گھوڑے سے نیچے آئے، بھائی کو پکارا، بھائی ادرکنی یا اخا، اے بھائی اپنے بھائی کی تو خبر لیجیے۔ امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور حضرت عباس کو جس وقت اپنے بازوؤں پر لٹایا تھا، اپنی باہوں پر لٹایا تھا، ایک جملہ کہا تھا حسین نے جو کسی کی شہادت پر نہیں کہا تھا، الآن انکسر ظہری، اللہ الآن انکسر ظہری۔ ترجمہ بتا دوں اس کا، سنیں گے؟ الآن انکسر ظہری، اے بھائی اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، اب میری کمر جھک گئی ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، اسی اثناء میں جام شہادت نوش کیا، انا للہ لوگو و انا الیہ راجعون۔ بڑی شہادتیں ہیں، وقت بہت ہوا چلا جا رہا ہے، بس آخری شہادت امام حسین، اگر نہیں سنی ہو تو میں سنائی دیتا ہوں۔ حسین اپنے خیمے میں آئے، صندوق کو کھولا، نانا مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پر لپیٹا، بھائی حسن کا پٹکا اپنی پیٹھی پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال لی، بابا حیدر کی ذوالفقار لی، جعفر طیار کا نیزہ لیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوا، بہن زینب سے کچھ باتیں کی، بہن زینب نے پیار کیا، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی رخسار کو چوما، کبھی ہونٹوں کو چوما، کبھی سر کو چوما، کبھی سر کے بالوں کو سوارا۔ جب سوارا تو حسین بے ساختہ بولو کہ بہن زینب تو ایک بات تو بتلا، تو نے میری پیشانی کا بوسہ لیا، میں سمجھ گیا میرے والد حیدر میری پیشانی کو چوما کرتے تھے، تو نے چوم لیا۔ اے بہن زینب تو نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، نانا مصطفیٰ میرے ہونٹوں میں ہونٹ ملا کر میرا لعاب چوسا کرتے تھے، تھوک شریف، میں سمجھ گیا۔ اے بہن زینب رخسار کا بوسہ لیا، اماں فاطمہ لیتی تھی، میں سمجھ گیا۔ بھائی حسن پیار کیا کرتے تھے، تو نے پیار کیا، میں سمجھ گیا، لیکن بہن زینب تو نے میرے بالوں کو کیوں سوارا ہے؟ آج سے پہلے تو نے کبھی میرے بالوں کو نہیں سوارا۔ اے بہن زینب اس کا ریزن تو بتا دے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتی ہیں بھائی جب ماں فاطمہ سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو ماں فاطمہ نے کہا تھا، اے بیٹی زینب جس وقت تیرا بھائی تنہا ہو اس وقت تو اپنے بھائی کے بالوں کو سوار دینا۔ اے بیٹی زینب
ایک وقت وہ آئے گا جو تیرے بھائی کے بالوں میں کوئی کنگھی کرنے والا نہیں ہوگا، تیرے بھائی کا سر تن سے جدا پڑا ہوگا، ریت پر پڑا ہوگا۔ اس لیے جس وقت میرا بیٹا تیرا بھائی کربل کو جائے اپنے بھائی کے بالوں کو سوار دینا۔ اللہ اللہ، اسی اتنا میں اسی درمیان اور بہن زینب سے کہا ہے، بہن زینب ایک پیغام تجھ کو دینا چاہتا ہوں، میرا پیغام یہ ہے، دیکھ کتنی مشکلات کیوں نہ آئیں، بہن زینب ایک حسین تو ظاہری طور پر جا رہا ہے، لیکن دوسرا حسین زینب کی صورت میں اپنے قافلے والوں کو دے کر جا رہا ہے۔ کتنے مصائب و آلام کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، بہن زینب اپنے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں جانے دینا۔ سمجھایا گھوڑے کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 6 نہیں، 7 مرتبہ ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ حسین نے کہا ہے، گھوڑے کیا تو بھی یزیدیوں سے ڈر گیا؟ یزیدیوں کے اس لشکر جرار کو دیکھ کر، ان یزیدیوں کے نرگے کو دیکھ کر تو گھبرا گیا؟ اس بے زبان نے جو بول نہیں سکتا تھا، اشارے کی زبان میں کہا تھا، حسین میں ان یزیدی کتوں سے ڈرا نہیں ہوں، ان یزیدی بھیڑیوں سے گھبرایا نہیں ہوں۔ حسین میرے قدموں کو دیکھو، حسین آپ کی بیٹی ننھی سکینہ نے میرے قدموں کو جکڑے رکھا ہے، اور حسین میں سکینہ کو چوٹ پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر، درد و علم پہنچا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، حسین میں تو سکینہ کو بچا کر حسین ہی بننا چاہتا۔ اللہ اللہ، اب باپ بیٹی سے خطاب کرتا ہے، بیٹی باپ سے خطاب کرتی ہے۔ لوگوں، ہمارے یہاں سے آج حضرت کوئی 2 سال کے لیے، صرف 2 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا ویزا ہوتا، آؤٹ آف کنٹری، ودیش جاتا، ملک سے باہر جاتا ہے، گھر کا ماحول تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، متبدل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، لوگ تفکر و تدبر میں پڑ جاتے ہیں۔ مولانا حضرت لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، میاں کہ ہمارا فیملی ممبر باہر جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے 2 سال بعد، 4 سال بعد واپس آ جائے، اس کے بعد بھی یار گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے۔ یار ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے تو بتاؤ، اس وقت ننھی سکینہ کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی کہ میرا باپ جا تو رہا ہے لیکن آنے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ یار بتلاؤ تو صحیح۔ عرض کرتی ہیں، بابا جان بھائی علی اکبر گئے ہیں، واپس نہیں آئے ہیں، بھائی علی اصغر گئے ہیں، واپس نہیں آئے ہیں، قاسم گئے ہیں، اونو محمد گئے ہیں، چچا عباس گئے ہیں، آپ کے ساتھی گئے ہیں، واپس نہیں آئے ہیں۔ اے بابا جان آپ کو تو معلوم ہے، آپ کی سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، آپ کی سکینہ آپ کے بغیر نہیں سو پاتی ہے۔ اے بابا جان بتلاؤ تو صحیح، آپ اپنی سکینہ کو ان یزیدیوں کے نرغے میں، ان یزیدی بھیڑیوں کے جھرمٹ میں کس کے حوالے کر کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم حسین نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد کہا ہے، میں اپنی تقریر کے اہم پہلو کی جانب آپ کو لے کر آیا ہوں۔ میرا حسین کہتا ہے، جو ظالم کہہ دیا کرتے ہیں حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے گئے تھے، وہ منصب و حکومت و مرتبے کے لیے گئے تھے، اللہ کی قسم میرا حسین کربلا کے جو میدان میں گیا تھا، امامی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے لیے نہیں، اپنے خاندان والوں کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں، اپنے ننھی سکینہ کی فکر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم حسین جو کربلا کے میدان میں گیا تھا وہ اپنا اور اپنے خاندان کا لہو قربان کر کے نانا مصطفیٰ کے اسلام کو بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین سوار گھوڑے پر ہوئے، سنو مختصر جملوں میں، پہنچے
نیزے بھالوں کی بوچھار، ادھر سے حسین، وہ حیدری شیر، علی کا شیر اکیلا، خیمے میں شور برپا۔ اگر تاریخ رقم نہیں ہونے دینا چاہتے ہو تو علی کے بیٹے کی ذوالفقار کو روک لو، ورنہ تاریخ رقم ہو جائے گی کہ ایک اکیلا علی کا بیٹا، ایک اکیلا حسن کا بھائی ہزاروں کے مجمع پر غالب آ گیا تھا۔ روک لو حسین ابن علی کی تلوار کو، روک لو۔ 72 زخم، مختلف روایتیں، ایک میں 113، اس سے بھی زیادہ زخم کی روایتیں، لیکن سب سے کم والی 72 زخم۔ ایک سوئی چھپ جاتی ہے میاں، بلیڈ سے انگلی نخون کٹ جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا، کانٹے کا درد برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یار لوگوں بتلاؤ تو صحیح، جس تلوار کو سکینہ کا تڑپنا نہ روک سکا۔ حسینیوں، ایمانداری سے فیصلہ کر کے جانا، حسین کی فرضی محبت کا دکھاوا کرنے والوں، حسین سے فرضی محبت کرنے والوں، ایمانداری سے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس تلوار کو سکینہ کا پیار نہ روک سکا، اللہ، جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی پر توڑا ہوئے گھوڑے نہ روک سکے، جس تلوار کو بھتیجے قاسم کی شہادت نہ روک سکے، جس تلوار کو بھانجے اونو محمد کی شہادت نہ روک سکے، جس تلوار کو 6 ماہ کے شیر خوار بچے علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو بیمار عابد کی نقاہت، کمزوری، ضعیفی نہ روک سکی، اچانک اے لوگوں وہ تلوار رک جاتی ہے، اچانک تلوار رکتی ہے۔ ادھر سنان نامی بدبخت نے ایک نیزہ امام کے پیشانی پہ ایسا مارا، خون کا فوارہ شروع ہوا، وہ تلوار رک گئی۔ یہی وقت نازنین تھا، یہی وقت نازک تھا۔ حسینیوں، ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد کو جاتے ہو، کچھ تو ایسے ایک مرتبے بھی جو ہے مسجد کو ہفتے میں نہیں جاتے، جمعہ ٹو جمعہ مسجد میں جاتے ہو، دن میں 1-2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو، پورا مہینہ حسین کی محبت کے محرم میں نعرے لگاتے ہو۔ تم میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ حسین سے فرضی محبت کرنے والوں، جس تلوار کو اللہ اللہ اپنے خاندان والوں کی شہادت، ساتھیوں کی شہادت نہ روک سکے، یہی وقت نازنین تھا، یہی نازک گھڑی تھی، تلوار رک گئی۔ حسین ابن علی کی تلوار گھوڑے سے نیچے آئی، پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ ظالموں نے، شمر و خولی نے، بدبختوں نے موقع کو غنیمت جانا۔ یہی موقع ہے، یہی موقع ہے۔ اگر حسین نے نماز مکمل کر لی تو کوئی گھر کو واپس جانے نہیں پائے گا۔ یہی موقع ہے۔ اللہ اللہ، اسی اسلام میں حسین کے سر اقدس کو لوگوں تن سے جدا کر دیا گیا۔ تمہارے نبی کے نواسے کو، وہ حسین جس کے لبوں کا بوسہ مصطفیٰ لیتے تھے، جس کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سواری کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح میں ایک جملہ، علماء زیادہ اس کو سمجھیں گے کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے۔ حضرت جی اگر بات سچی ہو تو جی جی تائید کریں، جنت میں کوئی بوڑھا
بزرگوں یہ مت سمجھنا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو بوڑھے ہوں گے اللہ ان کو جوانی عطا، اللہ ان کو جوانی عطا کرے گا، جوانی۔ اور حضور نے فرمایا سیدہ شبابی حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، سمجھو حسین تمام جنتیوں کے سردار ہے، حسین تمام جنتیوں کے، اور جنت میں آدم کی امت بھی جائے گی۔ بہت اہم نقطہ، بہت اہم جملہ، جنت میں شیش کی امت بھی جائے گی، جنت میں زکریا کی امت بھی جائے گی، جنت میں یحییٰ کی امت بھی جائے گی، جنت میں الیاس کی امت بھی جائے گی، جنت میں داؤد کی امت بھی جائے گی، جنت میں سلیمان کی امت بھی جائے گی، جنت میں ادریس کی امت بھی جائے گی، جنت میں ابراہیم خلیل اللہ کی امت بھی جائے گی، جنت میں اسماعیل ذبیح اللہ کی امت بھی جائے گی، جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کی امت بھی جائے گی، اور جنت میں عیسیٰ روح اللہ کی امت بھی جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، سردار، اور سب جو جنتی جنت میں جائیں گے جوان، تو پتہ چلا چاہے امتی کسی نبی کا ہو، واہ واہ واہ، امتی کسی نبی کا ہو، واہ واہ، سردار امام حسین، بے تو شک، جسے حسین کی سرداری قبول نہیں، اللہ کی قسم وہ جنتی نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے جسے حسین کی سرداری قبول نہیں وہ جنتی نہیں، یار حدیث کے جملے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ حدیث کے جملے ہیں، حدیث کے، بے شک بے شک، حسینیوں قربان جاؤ۔ ارے یار آج ہم جو جلسہ سجا رہے ہیں کیوں سجا رہے ہیں؟ حسین کو اپنا تو سمجھو حسین کو سردار مان لیا تو جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں وہ جائے گا جس کو حسین کی سرداری قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اہم جملہ مصطفیٰ نے، سمجھنے والے کے لیے حدیث کو یہ مت سمجھنا مصطفیٰ نے کہہ دیا، جملہ کتنا چھوٹا، سیدہ شبابی اہل الجنہ، اللہ اللہ، سیدہ شبابی اہل الجنہ، کتنا جملہ چھوٹا، اس کی تشریح میں جاؤ 1,24,000، اللہ اللہ، انبیاء اکرام ان کے تمام امتی جنتی، ان کے سردار امام حسین، لوگوں شہید تمہارے نبی کے نواسے کو کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتلا دوں ماں اور بہنوں، میں تم کو پیغام ایک جاتے جاتے دینا چاہتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، لیکن آئندہ ایک کام آپ لوگ کرنا، یہ جو آپ نے انتظام کیا ہے پیچھے پردہ چاہے ہوتا نہیں ہوتا، ماں و بہنوں کے لیے آگے پردہ، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اس پیچھے پردے کا کوئی فائدہ نہیں، پردہ آپ کو آگے کرنا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ اکثر ماں بہنیں پردے کے ساتھ، سبحان اللہ، لیکن اللہ کی قسم جاتے جاتے میں بتلانا چاہتا ہوں لوگوں، کربل کے میدان میں حسین کی شہادت پر بس نہیں کر دیا گیا تھا، اللہ کی قسم کربل کے میدان میں جو ظلم اٹھائے تھے وہ حسین کی شہادت کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، اگر اس کو قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ ان نبی کے گھر والوں کے، حسین کے ساتھیوں کی اللہ کی قسم کوئی نماز تک ادا کرنے والا نہیں تھا۔ امامیہ ان کی نماز جنازہ کیا ادا کی جاتی؟ جس لباس کو پہن کر شہید کر دیا گیا تھا، ان ظالم بدبختوں نے اس لباس تک کو اتار لیا گیا تھا، ننگے بدن کر دیا گیا، لوگوں نبی کے گھر والوں کو اللہ اللہ ننگا بدن۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، بڑی تاریخیں 13 کا بھی بیان ہے، معتبر 11 تاریخ 11 محرم الحرام جو چل رہی ہے، جس میں آپ نے اپنے جلسہ رکھا ہے، اگر قبیلہ بنی اسد کے لوگ
نماز جنازہ اگلے دن کو آگے ادا نہیں کرتے تو کوئی حسینیوں کی نماز جنازہ ادا کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اللہ، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، ننگے بدن کرنے کے بعد حسینی شہداء کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یار بتلاؤ تو صحیح، 6 ماہ کے بچے کا وجود کیا ہوتا ہے؟ 6 ماہ کے بچے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ یار جس وقت علی اصغر کے کلیجے پر، سینے پر کسی گھوڑے نے اپنے قدم کو رکھا ہوگا، یار حسین یہ سچے دل سے بتاؤ، یار 6 ماہ کے بچے کا وجود کیا ہوتا ہے جس وقت علی اصغر کے سینے کو کسی گھوڑے نے روندا ہوگا؟ تو بتاؤ علی اصغر کے کلیجے پر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ علی اصغر کے کلیجے پر کیا بیتی ہوگی؟ اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، حضرت سکینہ ایک سائٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف کنارے کو ایک ظالم آیا، اس بدبخت کی نظر سکینہ پر پڑی، سکینہ کی بالیوں کو کھینچ لیا، خون کا فوارہ شروع ہوا، سکینہ کے گال پر تماچا لگایا۔ اللہ اللہ، سکینہ کے گال پر بھائی ان کا کام ہے، آپ تو ایک رات جاگ رہے ہیں، وہ بیچارے اسی طریقے سے پورا مہینہ جاگتے ہیں، صرف ہماری حفاظت کے لیے تو جاگ رہے ہیں یہ لوگ، یہ ہماری حفاظت کے لیے تو جاگ رہے ہیں، ہم تو ایک رات حسین کا ذکر سننے تو جاگ رہے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، پورا مہینہ یہ ہماری حفاظت پورا سال کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، سکینہ کے کانوں سے بالی کھینچی گئی، ایک تماچا مارا، سکینہ کی چینخ نکلی، حضرت زینب آئی ہیں، زینب نے بھتیجی سکینہ کو سمجھایا، بھتیجی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور اسی پر بس نہیں کیا گیا، ان حسین کی گھر والیوں کے، ان اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا گیا، ننگے سر کر دیا گیا۔ حضرت زینب بہن، میں نے بہنوں جو آپ کے لیے کہا تھا، ایک جملہ، ایک نقطہ آپ کے لیے، ایک بات آپ کے لیے، حضرت زینب نے کہا تھا، اے اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں، گرچہ ان ظالم یزیدیوں نے تمہارے سروں سے تمہارے دوپٹوں کو، تمہاری چادروں کو کھینچ لیا ہے، لیکن اللہ نے تم کو یہ لمبے لمبے بال عطا کیے ہیں، اس لیے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کر کے میرے بھائی حسین کی عزت کو بچا لو۔ اللہ اللہ، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، اور رہے کسی بھی حال میں، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ لیکن بہن تیری الماریاں دوپٹوں سے بھری ہونے کے باوجود، تیری صندوق چادروں سے بھرے ہونے کے باوجود، تیری الماریاں، تیری اٹیچیاں، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے اللہ اللہ چادریں دوپٹے اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی اسلام کی مقدس شہزادی ہم کو ننگے سر نظر آتی ہے۔ تو نے اس حسین کی بہن علی کی بیٹی سے، فاطمہ کی اس نور نظر سے سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ اللہ اللہ، یہی حضرت زینب تھی، اللہ کی قسم خیموں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب نے اللہ اللہ، ایک مؤرخ تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھتا ہے، لوگوں ایک ہسٹری لکھنے والا ہسٹری لکھتا ہے، میں جب خیموں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا، علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کو دیکھتا تھا، کبھی چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی تھی، کبھی چلتے ہوئے خیمے سے باہر آتی تھی۔ اللہ کی قسم، وہ مؤرخ لکھتا ہے، وہ ہسٹری لکھنے والا، وہ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے، میں حسین کی بہن زینب کو دیکھتا تھا، وہ آگ کی پرواہ نہیں کرتی تھی، کبھی چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی تھی، اسی خیمے کے اندر بیمار زین العابدین لیٹے ہوئے تھے، جن کے اندر اتنی نکاہت، اتنی کمزوری تھی، اتنے قوی و جسہ وہ
وہ نہیں تھے، اتنی جرأت و جسارت ان کے اندر نہیں تھی جو چل سکتے تھے۔ اللہ کی قسم خیمے میں آگ لگ رہی ہے، وہ حسین کا بیٹا بیمار زین العابدین خیمے کے اندر لیٹا ہوا ہے، حضرت زینب خیمے کے اندر دوڑی دوڑی گئی ہے، بیمار عابد کو اپنی پشت پر سوار کیا ہے، سوار کرنے کے بعد اللہ کی قسم بیمار عابد کو چلتے ہوئے خیمے سے لائی ہے۔ اس مورخ نے لکھا تھا، اسی تاریخ کا کسی شاہد نے کیا خوب منظر کھینچا ہے کہ بچا کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بارہ امامت اٹھا کے لائی ہے، اور علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، ارے تیری امانتیں گھر تک اٹھا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک اٹھا کے لائی ہے۔ لوگو حسینی سیدوں کا آج دیدار کر لیتے ہو نا آسانی کے ساتھ، اللہ کی قسم یہ حضرت زینب کا صدقہ ہے جو بیمار عابد کو چلتے ہوئے خیمے سے اٹھا کر لائی تھی۔ بہت لمبی داستان ہے، رات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن داستان ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے حسینی بننا ہے، سچے حسینی بنو، پکے حسینی بنو، حسین کے پیغام پر عمل کرو۔ حسین نے آخری وقت میں نہیں چھوڑی ہے، اس لیے آپ بھی یہاں سے وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ بیٹھے، ابھی ماحول خراب آپ نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، منایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، حسین کی سچی غلامی عطا فرمائے، حسین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور عاقل لالو فیصل علی ذیشان، فیصل علی ذیشان، ماشاءاللہ یہ نوجوان ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ علماء کرام کی موجودگی میں علماء کرام کے ہاتھوں سے ان نوجوانوں کی دستار بندی ہو رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی کمیٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہمیشہ یہ ذکر حسین کی محفل سجاتے رہیں گے اور امام حسین کے فیضان سے، اہل بیت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں گے، اور ہم سب کے لیے ذکر مولا حسین کے لیے راستے ہموار کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہر نوجوان کے دل میں یہ حوصلہ عطا فرمائے، ہر نوجوان کے دل میں یہ شوق پیدا فرمائے کہ وہ اسی طرح سے قدم آگے بڑھا کر کے دین کی، اسلام کی خدمت کرتا رہے، اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں روشن کرتا رہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم رضا منظری بریلی شریف کا، بہت اچھا خطاب ہم اور آپ نے سماعت کرنے کی سعادت